تو مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے، ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔ کیا حکم دیا؟ کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے نتیجہ بیان کیا کہ جو اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں انہیں کیا ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ انہیں فلاح نصیب ہوتی ہے، اور علماء لغت کے نزدیک دونوں جہانوں کی کامیابی پہ دلالت کرنے والا فلاح سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اس کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہیں، اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ ایک ایسے راستے پہ چل پڑتے ہیں کہ جس سے ان کے دونوں جہان سنور جاتے ہیں۔ یہ دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اگلی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ تو اس نے حکم دیا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔ کہیں اس نے ذکر نعمت کا حکم دیا اور کہیں تحدیث نعمت کا حکم دیا۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ کہیں فرمایا میری نعمت کا ذکر کرو، کہیں فرمایا کہ میری نعمت کا چرچا کرو۔ حکم دیا کہ نعمتوں کو یاد رکھا جائے، نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔ اور قرآن پاک میں ایک مقام پہ اللہ نے بتایا کہ اس کی نعمتیں گنتی سے باہر ہیں، انکاؤنٹیبل ہے، گنتی میں نہیں آتی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، انکاؤنٹیبل ہے، گنتی میں نہیں آتی۔ تو جو چیز گنتی میں نہیں آتی اس کے ذکر کا حکم دے رہا ہے۔ جو سمجھدار ہیں وہ تھوڑا سا سوچیں کہ جو چیز کاؤنٹ نہیں کر سکتے اس کو مینشن کر سکتے ہیں، اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ جن چیزوں کی گنتی نہیں ہو سکتی ان کا ذکر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اگر ذکر میں آ جائیں نا تو پھر گنتی میں بھی آ سکتی ہیں۔ تو جو شے گنتی میں نہیں آتی وہ ذکر میں کیسے آئے گی؟ مگر اللہ نے حکم دے دیا کہ میری نعمتوں کا ذکر کیا جائے اور بتایا کہ نعمتیں گنتی سے باہر ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جو چیز گنتی سے باہر ہے اس کا ذکر کیسے کیا جائے؟ جب ایسی صورتحال بن جائے تو جو علماء ہیں، مفسرین ہیں، وہ پھر ایگزٹ تلاش کر کے دیتے ہیں، مخرج تلاش کرتے ہیں، راستہ، کہ اب اللہ کے اس حکم پہ عمل کیسے کیا جائے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے ایک آیت اتاری تھی تو اصحاب رسول پریشان ہو گئے تھے۔ اس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، یعنی اس سے اتنا ڈرو کہ اس سے ڈرنے کا حق ادا ہو جائے۔ اب جب یہ آیت اتری اور حضور نے صحابیوں کو سنائی تو وہ رو رو کے گر گئے تھے۔ کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے ایک ناممکن کام کے کرنے کا حکم دے دیا ہے جو ہماری پہنچ سے ہی باہر ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے ایسے ڈرو کہ ڈرنے کا حق ادا ہو جائے۔
اور ڈرنے کا حق اس کا ادا ہو سکتا ہے کہ جس کی عظمتیں عقل میں آ جائیں. وہ کتنا بڑا ہے، اس کی قدرتیں کتنی ہیں، اس کی طاقتوں کا حال کیا ہے، اس کا غضب کیسا ہے، اس کی گرفت کیسا ہے. وہ ان لمیٹڈ ہے، لامحدود ہے، اور ہماری فکر لمیٹڈ ہے، محدود ہے. تو جو اپنی عظمتوں میں لامحدود ہیں، محدود اس سے ڈرنے کا حق ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ہماری عقل سے بھی ماورا ہے. اللہ عقل میں نہیں آتا، کیونکہ عقل بہت چھوٹی ہے. اسی لیے حضرت مولانا اصغر نے فرمایا تھا رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. پہچان گیا میں، تیری پہچان یہی ہے. تو جو عقل میں نہیں آتا اس سے ڈرنے کا حق ادا ہو سکتا ہے. اس لیے صحابہ کرام پریشان ہو گئے. اب قربان جائیں، وہ چونکہ نزول قرآن کا زمانہ تھا، اس وقت قرآن اتر رہا تھا، حضور موجود تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل محبوب کے صحابی پریشان ہو گئے، ایک آیت اور لے جا اور جا کے کہہ دے محبوب کے صحابیوں کو، محبوب کو کہ اپنے غلاموں کو فرما دے. یہ آیت پھر اتری تھی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ ما استطعتم. محبوب کے صحابیوں پریشان نہ ہو، اور جتنی طاقت ہے تمہاری، جتنا ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو، ہم لکھ دیں گے تم نے ڈرنے کا حق ادا کر دیا. جتنا ڈر سکتے ہو اتنا تو ڈرو، تو ہم لکھ دیں گے تم نے حق ادا کر دیا. تو کبھی ایسی صورت بنی کہ پریشانی ہوئی تو پھر اللہ رب العزت نے خود آیت اتار دی. اب چونکہ امام الانبیاء دنیا سے تشریف لے جا چکے، تو علماء نے دیکھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کرو، اور خبر دے رہا ہے نعمتیں گنتی میں نہیں آتی. تو جو گنتی میں نہیں آتی ان کا ذکر کیسے کریں؟ تو علماء نے کہا اب راستہ ڈھونڈتے ہیں. کیسے؟ کہ کوئی ایسی نعمت تلاش کرو سب نعمتوں میں جو اپنی عظمت میں، اپنے مقام میں، اللہ کے تقرب میں اتنی بڑی نعمت ہو کہ کریں اس ایک نعمت کا ذکر، اور اللہ لکھ دے میرے بندے تو نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا. وہ ایسی نعمت ہو، اتنی بڑی نعمت. اب جب تلاش کیا تو پتا چلا وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آل ان ون ہے. یہ تمہارے میرے نبی کی نعمت کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں جو سب سے بڑی عطا تم پہ کر چکا وہ ہے وجود محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ ہر نعمت حضور کے سبب سے پیدا ہوئی ہے. کیونکہ یہ پوری کائنات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے وسیلے سے پیدا کی، محبوب کے واسطے سے پیدا کی. تو امام الانبیاء اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم محبوب کا ذکر کرو، محبوب کا. تو سمجھو کہ تم نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا. اچھا، صرف ان نعمتوں کا ذکر نہیں کہ جو مخلوق میں شامل ہے. اللہ نے تو اپنے حبیب کو یہ مقام دیا، فرمایا کہ من ذکرہ کا ذکرنی. محبوب نعمتیں تو بہت نیچی چیز ہے، دنیا کی نعمتیں. میں نے تجھے یہ رتبہ دیا ہے کہ جس نے تیرا ذکر کر لیا فرشتہ لکھ دے گا اس نے خدا کا ذکر کر لیا. تو جس کا ذکر خدا کے ذکر کا بدل بن جائے، کیا اس کی مخلوق کے ذکر کا بدل نہیں بن